یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. مانے ہم تاریخ کے ہر مورخ کی بات، لیکن اگر دشمنی اہل بیت میں نہ لکھے. روایت ایک ہی ہے، ایک ہی روایت، اس کے علاوہ دوسری روایت بابا جی مولا کی عزت قسم حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر پہ جو یہ ثابت کرتے ہیں، ایک ہی روایت. دوسری روایت کوئی، ایک روایت. وہ کیا کہ آخری وقت میں نبی نے حجرے میں بیٹھ کے کان میں کہا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے. اور پھر آگے تینوں روایتوں میں بالکل ایک ہی جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. اس پہ آ کے انہوں نے نتیجہ طے کر لیا کہ معاذ اللہ نہ یہ مسلمان تھے، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا. 3 طرح سے روایتیں ملی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، مشکات سے، ترمذی سے. جتنی مسلمانوں کے نزدیک معتبر کتب ہیں اس میں 3 روایتیں ملی. تینوں روایتیں مختلف صحابیوں سے، اور جب یہ نقل ہوتی ہوتی پیچھے گئی تو تینوں کے تینوں کا سلسلہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے جوڑ دیا کہ تینوں راویوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کہہ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. تینوں صحابیوں نے عبداللہ ابن عباس سے، نوکر کی محنت اچھی لگے دعا صدا سے وصول کرنی ہے. تینوں راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ عبداللہ ابن، کسی اور کا حوالہ تو دے نہیں سکتے تھے، انہیں حوالہ ہی ہاشمی چاہیے تھا، کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہاشمیوں کے گھر سے راوی لینا تھا. ہاشمیوں کے گھر سے انہیں راوی ایک ہی ملا کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی کہہ رہے تھے، اور ابو طالب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی عبداللہ ابن عباس کی تو عمر ہی 2 سال تھی. 2 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس. 95 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے، 2 سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس. 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. 2 سال کے راوی کی تو نے بات مانی کہ 2 سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لے، اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، ڈوب کے مر جا. 2 سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی، اور جو پلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا کان میں کہی بات تو نے مان لی. ہاں روایت جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا. فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا اس میں باریکی کیا تھی. علم رسالت جانتے تھے کہ لوگوں نے میرے چچا کے ایمان پہ بحث کر لی. آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے. حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا. یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا، باپ کا بھی بتا دیا، دادے کا ایمان بھی ثابت کیا. اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں. یہاں سے میں
इस बच्चे को 7-8 साल के बच्चे को उठा के कहूं ये कुरान पकड़ कहीं रख के आ, ये जमीन पे रखेगा? ये ऊंची जगह ढूंढेगा कहां रखूं? 7 साल के बच्चे को पता है मैंने कुरान कहां रखना है। अल्लाह को पता ही नहीं था कि मैंने मोहम्मद को किस गोद में रखना है। जैसा नबी पाक था वैसी गोद पाक थी। दुश्मनी तुमने सिर्फ अबू तालिब से इसलिए ली, इस्लाम में सबसे ज्यादा खर्चा अबू तालिब का। 3 साल कम अरसा नहीं होता। 3 साल शेबे अबी तालिब में मक्के की पथरीली जमीन पे एक फटी हुई चादर का साहिबान बना के अबू तालिब अपना खानदान लेके बैठे रहे। हुसैन ने करबला में कितने दिन प्यास काटी? 3 दिन। अबू तालिब 3 साल तक शेबे अबी तालिब में मक्के के लोगों ने बाइकाट किया हुआ है। पत्ते उतार के दरख्तों के पत्ते बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, उबाल उबाल के पानी बच्चों को पिलाया जा रहा है। रोजाना अली पहाड़ी से नीचे उतरते। 12 या 13 साल का सन था मेरे बादशाह का। अली अपनी कमर पे पानी का मशकीजा रखते, पहाड़ का एक हाथ से दामन पकड़ते और चलते हुए हाशमियों के बच्चों को पानी पिलाते थे। 3 साल बाइकाट रहा खानदान अबू तालिब का। 3 साल के बाद जब हजरत अबू तालिब, ये हैं इस्लाम के हीरो जिन्होंने इस्लाम के लिए ये कुर्बानियां दी। 3 साल के बाद जब हजरत अबू तालिब पहाड़ी से नीचे उतरे तो हजरत अबू तालिब की कमजोर और लागर होकर कमर इतनी झुक गई थी कि अबू तालिब सीधा चल नहीं सकते थे। जिस्म में सिवाय हड्डियों के कुछ नजर नहीं आता था। जब मक्का के नीचे आए, रिसालते माप, ये जुमले हैं किताब के, मैं बिल्कुल बेऐने ही वैसे पढ़ने लगा हूं। साहिब किताब ने लिखा, रसूल ने हजरत अबू तालिब के सामने दोनों हाथ यूं माथे पर फरमाया, चाचा तेरा बड़ा एहसान है, तूने इस्लाम को पांव पे खड़ा कर दिया। अब मेरे इस्लाम के दुश्मन कम होने शुरू हो गए, दीन फैलना शुरू हो गया। रिसालत माप ने हदियत तशक्कुर अदा किया और किताब के जुमले, हजरत अबू तालिब की आंख से आंसू सरकार इमरान की दाढ़ी में आए। रसूल ने फरमाया, चचा तूने बाप के बाद बाप बन के पाला, ऐसे मां भी बच्चे नहीं पालती जैसे तुमने पाला है। चचा रो क्यों रहे हैं? हजरत अबू तालिब ने रो के कहा, मेरा सरदार, मेरी जो निभनी थी वो गुजर गई, सिर्फ तुझसे इतना कहना, अगर फिर भी तेरे दीन को जरूरत हो मेरी औलाद हाथ से